کیا آپ نے یا کسی کو آپ جانتے ہیں جس نے اڑن تشتری کو دیکھا ہو؟ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ماضی میں بیرونی خلا سے مخلوق زمین پر آتی رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایسی تمام اشیاء جن کی اب تک انسان شناخت نہیں کر سکا۔ انگریزی کے الفاظ ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس استعمال ہوتے ہیں جن کو مختصر کر کے UFO حروف میں لکھا جاتا ہے، اور ان میں نمایاں اشیاء اڑن تشتریاں ہیں۔ شاید یہ خلائی جہاز ہیں جو بیرونی خلا سے ظاہر ہوتے ہیں۔ UFO کی رپورٹوں میں ایک چیز جسے بیان کیا جاتا ہے وہ کروی شکل کی تیزی سے ہر چال چلنے والی تیز ترین رفتار پر اڑنے والی مشین ہے، جس میں بڑی پھرتی ہے یا چالاکی ہے یا ایسا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جو تمام طبعی قوانین کی نفی کرتی ہے، یعنی اس شے کی حرکات و سکنات پر طبیعیات کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ ان کے وجود کو درحقیقت ہمارے روایتی سائنسی قوانین کی بنیاد پر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ اڑن تشتریاں کس طرح کام کرتی ہیں؟ ان کے خواص کیا ہیں؟ اگر ان کا واقعی وجود ہے تو آئندہ وہ کس قسم کی تہذیب ہوگی جو ان کو بنا سکے گی؟ فی الحال تو اس کا وجود پراسرار اور ناقابل سراغ ہے اور مبنی بر عقل نہیں۔ اڑن تشتریوں نے اس خیال کو تقویت دی ہے کہ اڑن تشتریاں درحقیقت خلائی جہاز ہیں جو بیرونی خلا سے مخلوق کو ہماری زمین پر لا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ خلائی جہاز بے پناہ فاصلوں تک سفر کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی یا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس غیر زمینی مخلوق سے رابطہ کیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے زہرہ سیارے کے باشندوں سے بات کی تھی، لیکن زہرہ کے جو خدوخال اور ماحول کے حالات زیر مشاہدہ آئے ہیں ان سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سیارے پر رہائش یا بود و باش ناممکن ہے۔ کسی قسم کی زمین مخلوق یا زندگی کی اشکال کو اس سیارے سے بہت دور یا نظام شمسی کے باہر سے آنا چاہیے، اور یہ فرض کرتے ہوئے بھی کہ دوسرے سیاروں کی مخلوق کی زندگی کا پیمانہ عمر ہماری نسبت بہت طویل ہوگا، تو یہ واضح ہے کہ اڑن تشتریوں کو بہت زیادہ رفتار پر پرواز کے قابل ہونا چاہیے اگر انہیں رہائش پذیر سیاروں کے مابین سفر میں صدیاں درکار نہ ہوں۔ یہاں جن رہائش پذیر سیاروں کی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جہان سے بہت دور ہوں، اور اڑن تشتریوں کی حرکات و سکنات کی رپورٹیں بہت زیادہ موافقت رکھتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے وہ منڈلاتی ہیں اور پھر بہت زیادہ رفتار پر ٹیک آف کرتی ہیں اور پھر ایسی چال چلتی ہیں جو کہ ایک روایتی جہاز کے لیے ناممکن ہے۔ دیکھنے والے یا شہادت دینے والے خواہ کتنا ہی بڑھا چڑھا کر بیان کریں، ان رپورٹوں میں موافقت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامائی تیز رفتار ہیں۔ اس راہ پیدا کرنے کے لیے بہت ہی طاقتور ایندھن استعمال کرتی ہیں۔ راکٹ کا ایندھن جو اس وقت استعمال ہو رہا ہے وہ نہ تو اتنی رفتار اور نہ ہی اتنی اسرع پیدا کر سکتا ہے جس کا UFO میں مشاہدہ کیا گیا ہے، چونکہ یہ ایک ڈگے ہوئے مادے کے لیے توانائی کی معمولی مقدار اسٹور کرتی ہیں۔ شروع سے ہی راکٹ ٹیکنالوجی میں دقت پیش آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ راکٹ کو کیسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے سفر کے لیے کافی ایندھن اپنے ساتھ اٹھا لے جائے۔ اگر سفر طویل ہے تو اسے معمول مقدار میں ایندھن کو اٹھانا چاہیے۔ راکٹ کو اپنے لیے اور اس میں سوار
لوگوں کے لیے بھی اس کا حل یہ ہے کہ کئی مراحل والی راکٹ بنائی جائے۔ ابتدائی اسرا میں پہلی راکٹ سے دی جائے، جب اس کا ایندھن استعمال ہو جائے تو اسے خلا میں ہی پھینک دیا جائے اور دوسری راکٹ اس کی جگہ لے لے۔ زمینی خلائی پروازوں نے ہماری راکٹ ٹیکنالوجی کو حدود میں رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہر آدمی جانتا ہے، ہمارے راکٹ اور خلائی جہاز زمین سے پرواز کرتے وقت بہت تیزی سے اسرا حاصل نہیں کرتے، اگرچہ بعد میں وہ اونچی رفتار پر پرواز کرتے ہیں اور ابھی تک اتنے تیز رفتار نہیں ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر نظام شمسی کے باہر سیاروں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یو ایف او کے بارے میں اکثر رپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فوری غائب ہو جاتی ہیں، جس طرح ٹیلی ویژن سیٹ فوری بند ہو جاتا ہے اور پھر اپنے آپ دوبارہ فوراً ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت عرصہ سے اس خلائی مظہر نے بہت سارے سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ بنایا ہوا ہے کہ یو ایف او کوئی نظر نہ آنے والی ڈیوائس ہے جو انسانوں کو نظر نہ آئے، تاہم اس کی کچھ تشریحات تو ہیں جو ان بہت ساری رپورٹوں کا سادہ معقول جواب ہے۔ مثلاً یہ ممکن ہے کہ یو ایف او اپنی روشنیاں گل کر کے تاریکی میں غائب ہو سکتی ہیں یا اندھیرے میں اپنی روشنیاں بجھا کر غائب ہو جاتی ہیں اور دن کے وقت یہ ڈسک اپنے آپ کو اس طرح گھما لیتی ہیں کہ مشاہد کو ان کے پتلے کناروں کو آسمان میں دیکھنا مشکل ہو، لیکن ان باتوں کا اطلاق ریڈار سسٹم پر نہیں ہوتا کیونکہ ان میں کسی چیز کا عکس فوری غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ رپورٹیں ایسی ہیں جن پر ان وضاحتوں کو لاگو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب ایک ہی دلیل باقی رہ جاتی ہے کہ یو ایف او ایسی ٹیکنالوجی کے ماحصل ہو سکتے ہیں جو ہم دنیا والوں سے بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ یا بہت آگے ہیں۔ لیکن یہ اڑن تشتریاں کہاں سے آتی ہیں، کوئی بھی اس کا حتمی طور پر جواب نہیں دے سکتا، اگرچہ قیافے تو بہت ہیں۔ ان قیافوں میں ایک اہم قیافہ یہ بھی ہے کہ اڑن تشتریاں امریکا نے بنائی ہیں، جو کہ ان کا ایک خفیہ منصوبہ تھا جس کا مقصد تھا کہ ایسا تیز رفتار جہاز تیار کیا جائے جو ہیلی کاپٹر کی طرح زمین سے سیدھا اوپر اٹھ جائے اور اس کی تشتری نما شکل رکھی جائے۔ اس قیافے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اڑن تشتریوں کو امریکی ریاستوں میں دیکھا گیا ہے۔ امریکی ریاستوں میں ورجینیا، کیلیفورنیا، میامی میں اڑن تشتریاں کافی جگہوں پر دیکھی گئی ہیں۔ اسی طرح برازیل میں لامیری کے مقام پر بھی دیکھی گئی ہیں اور انگلستان میں راہبوں نے جب آسمان کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا تو وہ اس بات پر یقین نہیں کر پائے تھے کہ ایک قسم کا بڑا جہاز جو نہایت خوبصورتی سے اور عمدہ رنگوں سے بنایا گیا تھا، سوئٹزرلینڈ میں باسل کے مقام پر بہت بڑی تعداد میں چمکدار تشتریوں نے اچانک ہی رات کے آسمان کو بھر دیا۔ امریکا میں کیلیفورنیا سے ورجینیا کے مشرق تک ہزاروں امریکیوں نے ایک پراسرار ہوائی جہاز دیکھا جس کی فلیش روشنیاں سارے ملک پر گھوم رہی تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو رائٹ برادرز کی 1903 میں پرواز سے بھی پہلے کے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں بہت ساری ہوائی نقل و حرکت کے ساتھ یو ایف او کو بہت سارے پائلٹوں نے دیکھا تھا، لیکن ان کو ان کے بارے میں بتانے سے منع کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لہٰذا عوام کو ان بارے میں قطعاً علم نہ ہو سکا جب تک کہ 1945 میں امن نہ ہوا۔ لہٰذا یہ اڑن تشتریاں کوئی نئی چیز نہیں ہیں اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے سیارے پر گزشتہ کم از کم 700 سالوں سے آ رہی ہیں۔ اڑن تشتری کا نام بھی ایک امریکی پائلٹ نے دیا جب وہ واشنگٹن ریاست کے قریب اپنے جہاز میں
پرواز کر رہا تھا تو اس نے چمکدار اشیاء کو بے پناہ رفتار پر اڑتے دیکھا تو اس نے ان کو بیان کیا کہ وہ تشتریوں کی مانند تھیں جو پانی کے اوپر پانی کو بغیر چھوئے گزر جائیں۔ اسی دن سے اس کا نام اڑن تشتری پڑ گیا اور یہ 1947 سے تقریباً ہر سال دنیا کے تمام حصوں میں دیکھی جا رہی ہیں اور ان پر بہت سارے مضامین اور کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور ان پر بہت سے موضوعات پر بہت ساری فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دعوے کیے ہیں وہ اس پر بزد ہیں کہ انہوں نے یہ اڑن تشتریاں دیکھی ہیں۔ وہ زمین پر اترتی ہیں اور ان میں سے عجیب مخلوق باہر آتی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں خیال ہے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان خلائی لوگوں سے ذاتی رابطہ کیا ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو UFO کے اندر لے جایا گیا اور ان ملاقاتیوں نے معائنہ کیا جو دوسرے سیارے سے آئے تھے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے خلائی مخلوق کو ہماری زمین سے مٹی اور پودوں کے نمونے، گھاس پتے اور دریا کے پانی کے نمونے لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان ملاقاتوں کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں کہ یہ خلائی لوگ زمین پر آخر آتے کیوں ہیں۔ تاہم عوام کی دلچسپی کبھی اس بارے میں زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کم۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں زیادہ ہی دلچسپی بڑھ جائے جب وہ مزید مشہور کن UFO کو دیکھیں۔ ایک خلا نورد جو کہ چھٹا آدمی تھا جس نے چاند پر چہل قدمی کی، اس نے کہا، میں تو قائل ہو چکا ہوں کہ UFO کو دیکھنے کے بعد بعض واقعات اصلی ہیں، مگر سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ آیا UFO کا وجود ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی، شکریہ۔